من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. روح الملائکہ فرشتہ، روح الملائکہ فرشتہ جب اللہ سے امر لے کر سارے روحوں کو لے کر امر لے کر آتا ہے اولی الامر کے پاس. اب اللہ بھی اولی الامر نہیں، نبی بھی اولی الامر نہیں، جس کے پاس جبرائیل آ رہا ہے روح لے کر، اللہ کا امر لے کر، وہ اولی الامر کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ساری باتیں مجھ سے پوچھتا ہے، میرے نبی سے پوچھ یہ اولی الامر کیا کر سکتا ہے. میں نے نبی سے پوچھا، نبی نے فرمایا تو نے حدیث نہیں پڑھی میری؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. اب روح ہے ان کے سامنے، اب علی کی مرضی ہے جس کو جنت میں بھیجے، اس کی مرضی ہے جس کو کتے کو جہنم میں بھیجے. شہادت ہے، گواہی ہے، وہاں نبی کی گواہی دینی واجب ہے. جہاں نبی کی گواہی دینی واجب ہے وہاں اولی الامر کی، ولی کی گواہی دینی واجب ہے. قرآن کی آیت کو جا کر دیکھیں کہ یہ ہستیاں تین ہیں، لفظ اطاعت 2 مرتبہ ہے. ہستیاں کتنی ہیں؟ 3. پڑھے لکھے عالم دین ہیں، یہ جانتے ہیں عربی کے الفاظوں کو. آپ بھی جانتے ہیں کیونکہ پڑھ سن کے عالم گھر لوگ بیٹھے ہیں، عالم سٹیجوں پر بنے ہیں، آپ نے بنائے ہیں. اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، میں اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اپنے لیے اطیع علیحدہ، نبی اور اولی الامر کے لیے علیحدہ، کہ میں خالق ہوں، یہ دونوں مخلوق ہے، ان میں فرق نہیں. اتنا ہے وہ نبی ہے، یہ ولی ہے، ان کو علیحدہ نہیں کرنا، یہ دونوں ایک ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا. پھر فرمایا خلقت انا علی من نور واحد قبل ان يخلق اللہ 14,000 عام. لوگوں سمجھ جاؤ، میرا اور میرے بھائی علی کا نور آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے خلق ہوا. تیرے دماغ میں کیسے آئے کہ علی کون ہے؟ اور جس کے دماغ میں خباثت بھری ہوئی ہو وہ سوچے علی کون ہے. جب تو نے سوچا اللہ نے تجھ پر لعنت کی. میرا مولا فرماتا ہے ہمیں سوچو نہ مانو. جس نے سوچا ہے وہ شیطان بنا ہے. ان کو سوچا نہ کریں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ لا الہ کلمہ کس کا ہے؟ نبی. کس کی کلمہ ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ محمد رسول اللہ کی، کہ اللہ کی اطاعت اللہ پر واجب نہیں.
اللہ کی اطاعت اللہ پر واجب نہیں، اللہ کی اطاعت نبی پر واجب ہے، اس لیے نبی نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اب نبی کی اطاعت ہے اولی الامر پر واجب، جب اولی الامر آئے انہوں نے فرمایا پڑھو محمد رسول اللہ، لا الہ کلمہ ہے نبی کا، محمد رسول اللہ کلمہ ہے علی کا۔ سمجھے نہیں؟ میں نے بڑی بات کہہ دی ہے، محمد رسول اللہ کلمہ ہے علی کا۔ اب علی پر اطاعت واجب ہے نبی کی، اللہ کی اطاعت نبی پر واجب، نبی کی اطاعت علی پر واجب۔ اب علی کی اطاعت کا نمبر آیا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میرے علی کی ولایت کا اقرار کرو، اعلان کرو، اگر مومن ہو تو مانو، منافق ہو تو نہ مانو۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے عمل بڑھ جائے، ہم جنت میں چلے جائیں، اس لیے پڑھتے ہیں۔ جنت کسی کے باپ کی جاگیر ہے نا، میرے باپ کی جاگیر ہے، میرا باپ تو خیر دیوبندی، اس کی جاگیر ہو ہی نہیں سکتی۔ کس کی جاگیر ہے جنت؟ جنت اللہ کی جاگیر ہے، اللہ کی جاگیر ہے۔ اور نہیں، جنت اللہ کی ہے ہی نہیں، جنت اللہ کی ہے ہی نہیں۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ نے 4 نبیوں کو ان کی محبت اور خدمت کے لیے زندہ رکھا ہے، 4 نبیوں کو۔ وہ تو بندے کا بچہ بندہ ہو کر ان کی محبت کو دور ہو رہا ہے، وہ نبی ہے۔ اور العزم نبی، 4 نبی، حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت خضر علیہ السلام، یہ 4 نبی ہیں آل محمد کی نوکری کرنے کے لیے زندہ، نوکری کرنے کے لیے زندہ ہے۔ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ بی بی نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، جبرائیل کپڑے سی کر فوراً آ گیا۔ جبرائیل درزی کا کام کرتا تھا، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ کسی کتاب میں قبلہ نہیں ہے کہ جبرائیل نے کپڑے سیے ہو، جبرائیل درزی نہیں تھا، جبرائیل کپڑا سینا آنا ہی نہیں آتا تھا، اس نے سیے ہی نہیں۔ یہ من گھڑت بات ہے، من گھڑت بات ہے۔ اللہ جانتا ہے کسی کتاب میں، نہ شیعہ میں، نہ سنی میں، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، کہیں بھی نہیں ہے کہ جبرائیل نے کپڑے سیے ہیں۔ نہیں، کپڑے لے کر آیا ہے، سیے نہیں۔ وہ جتنے نبی آتے ہیں ان کی 2 کام ہوتے ہیں، 2 ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ایک دین کا کام، ایک امت کے لیے دنیاوی کا مزدوری کرنی۔ حضرت ادریس علیہ السلام 2 کام کرتے تھے، ایک وہ تبلیغ کرتے تھے، ایک وہ درزیوں کا کام کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ایک وہ تبلیغ کرتے تھے، بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، ایک وہ درزیوں کا کام کرتے تھے۔ تو اللہ سے کہا میرے اللہ مجھے جنت کی سیر کرا۔ جبرائیل کے امین کے صدقے وہ سیر کرنے کے لیے کیا، جب جنت میں کیا بڑی خوبصورت جنت لگی، وعدہ ختم ہوا تو اللہ نے کہا جبرائیل سے باہر نکال کیونکہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ جلدی سے ادریس علیہ السلام نے کہا میرے اللہ تیرا وعدہ نہیں ہے کہ جس کو جنت میں لے آؤں گا اسے میں باہر نہیں نکالوں گا، تیرا وعدہ کہاں گیا؟ تیرا وعدہ کہاں گیا؟ آواز قدرت آئی جبرائیل رہنے دے، میرا وعدہ سچا ہے، وعدہ حق ہے۔ اب جبرائیل بیٹھا ہوا جنت میں فروٹ کھا رہا ہے، لنگر کھا رہا ہے، شرابن طہورا بڑے بہترین وہ شہد پی رہا ہے، دودھ پی رہا ہے۔ اب حوران جنت بھی موجود ہیں، بڑے عیش ہے وہاں، بیٹھا عرصہ گزر گیا۔ پھر اللہ کو دیکھ کر کہتے میرے اللہ میں تیرا رزق کھا رہا ہوں تو تیری عبادت نہ کروں، تیرا شکریہ ادا نہ کروں۔ آواز قدرت ادریس تجھے علم نہیں ہے کہ زمین پر رہ کر تو میرا رزق کھاتا تھا، تو میرا شکریہ ادا کرتا تھا، سجدہ کرتا تھا، اب تو بیٹھا جنت میں، نہ یہ میرا رزق ہے نہ میری تو عبادت کر۔ شکریہ ادا کر رہے ہو، جب جنت میں جاؤ گے وہ جنت اللہ کی نہیں۔ آپ کہیں گے کیسا مولوی ہے کہ جنت اللہ کی ہے ہی نہیں؟ جنت کا اللہ خالق ہے مگر مالک نہیں۔